السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. دو تین ایشوز ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیے انتخابات. تحریک انصاف کل ریلیز نکال رہی ہے پورے ملک میں. شام 7 بجے احتجاج کی کال دے رہے ہیں. مائنس عمران خان باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ مائنس کیا جا رہا ہے. ساتھ میں پنجاب کے اندر جو ہے حکومت کی تبدیلی کی بات اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پھر کام شروع ہو گیا ہے, تبدیلی کرنی ہے حکومت کی. یہ ایک معاملہ ہے. اس وقت پاکستان کا جو اصل چیلنج ہے وہ بدترین سیلابی صورتحال ہے. یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں, چلتے رہیں گے, لیکن جس کو ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے وہ ہمارے اصل ایشوز یہ سیلاب کی صورت میں ہیں. بدترین سیلابی صورتحال سے نمٹنا ہے. ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے. لائف سٹاک تباہ ہو گئی ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے. آپ کو اس وقت بلینز آف ڈالرز کا لاس ہونا ہے. اندر مہنگائی کا طوفان اس وقت کھڑا ہوا ہے. تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی. تو یہ معاملات ہمارے سامنے. ہم نے آج دیکھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس طرف خود ہی دھیان یونائٹڈ نیشن کا جو ہے آیا ہے. ابھی تو پاکستان پورے طریقے سے اس کیس کو بلڈ نہیں کر سکا کہ ہمارے ڈیمیجز کیا ہیں, لاسز کیا ہیں, لیکن ان کا یہاں وزٹ کرنا پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں صرف وہی اس کا سبب نہیں ہے, بلکہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اصل معاملہ ہیں, جن کی انڈسٹریلائزیشن نے, جن کے کاربن اخراج نے, جو اوبویسلی اس وقت ٹیکنالوجی کا یوز ہوا ہے, اس نے اس سینچ تک جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو پہنچایا ہے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن کوئی خاص بڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے جن ممالک کا ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے دنیا بھر میں جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے $100 ارب کا وعدہ کیا تھا, لیکن وہ وعدہ ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا. وہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ وہ پیسے جو $100 ارب رکھے گئے, جو پاکستان اتنے بڑے نقصان سے گزر رہا ہے, اس کو پاکستان کی مدد کے لیے استعمال ہونا چاہیے. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پر ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان جو ہے وہ غربت, بدامنی, بے روزگاری کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ تمام صورتحال ہے جس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ جس کا حل ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یقینی طور پر ان مسائل سے نمٹنا بھی مشکل ہوگا. آپ بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنا کیس کیسے لڑیں گے جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں؟ تو ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, فاروق حبیب صاحب سابق وزیر مملکت پاکستان تحریک انصاف کے, عرفان قادر صاحب ماہر قانون ہیں. میں ذرا پروگرام عرفان قادر صاحب سے اس کا آغاز کروں گا. سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ روز ہم نے معاملہ دیکھا ہے عدالت کے اندر, عدالت کی طرف سے تو بہت زیادہ ریسٹرین کیا گیا, تحمل کا مظاہرہ کیا گیا, جبکہ دوسری طرف سے ہمیں دکھا کہ وضاحتیں پیش کی گئیں, جسٹیفیکیشن دی گئی, افسوس کا اظہار کیا گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معافی نہیں مانگی گئی. آپ کے خیال میں یہ کتنا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہو سکتا ہے کہ عدالت دوسری بار ایک پورا موقع فراہم کرے؟ اور کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں, بھی تو ظاہر سب جوڈس ہے, کہ تیسرا موقع بھی ہے اسی 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس. آپ کے خیال میں کتنا سنگین معاملہ ہے سر یہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے, اور اس میں خان صاحب کے لیے بھی. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگی گئی, تو پہلے تو یہ ڈیسیژن انہوں نے لیا ہوگا کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی. اس کے باوجود جب انہوں نے پہلا جواب داخل کیا اور اس میں یہ تاثر دیا کہ وہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی غلطی کا اعتراف نہیں کیا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مجبور کر دیا اس بات پہ کہ وہ جواب دوبارہ داخل کریں. نارملی اگر آپ ایک جواب دے دیں اور آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں, اگر آپ اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں, تو پھر تو ہائی کورٹ کو اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کے وکلا چونکہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے اپنے پہلے جواب پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہی اس جواب میں کوئی ویکنس تھی اور وہ وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے عدلیہ کا جو پریشر ہے کہ جی آپ جواب واپس لیں. تو انہوں نے وہ واپس لے لیا پہلا جواب. دوسرا جواب جب دیا تو اس میں پھر وہی صورتحال تھی کہ ایک درمیانی قسم کی معافی یا ایک سافٹ معافی, جس میں کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. جب آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ بالکل شامل ہوتا ہے کہ ہم سے جیسے کہ غلطی ہوئی, غلطی کا
احتمال جو ہے وہ اس کو یا امکان غلطی کا امکان ہونا وہ ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے آپ افسوس کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی غلطی نہ کی ہو تو پھر افسوس کی بھی بات نہیں ہوتی, کیونکہ افسوس جو ہے اس میں وہ ریمورس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا جس سے کہ انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کو بھی اپیز کریں اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان کے سامنے بھی اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کہ ہم نے جو بات کی ہے ہم نے اس پہ معافی نہیں مانگی. بہرکیف وہ بھی عدالت نے بات ان کی نہیں مانی اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ فرد جرم عائد ہوگا, اور اس کے لیے عدالت نے ان کو خاصا ٹائم دیا اور وہ ٹائم 2 ہفتوں کا تھا. ان 2 ہفتوں میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس آرڈر کے خلاف اب وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں. اس میں بہت سارے لیگل پوائنٹس بھی ان کو اویلیبل ہو سکتے ہیں. اب میں اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جب تک وہ لیگل پوائنٹ اب اٹھاتے نہیں ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں, اور انٹرا کورٹ اپیل نہیں اپیل آرڈر کے خلاف جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو, کیونکہ یہ ڈفرنٹ کورٹ میں جائے گی جہاں پہ کہ عدالت ہائی کورٹ کا 5 ججز کا بینچ ہو یا ڈویژن بینچ سے بڑا ہو یا ڈویژن بینچ ہو تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو وہ اگر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں اپیل کے ڈیسیژن میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا, اور جب تک وہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گی تب تک ہائی کورٹ میں معاملہ جو ہے پھر وہ رکا رہے گا. اس طریقے سے ان کو کافی سارا ٹائم مل سکتا ہے. عرفان صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اب جو جورسپروڈنس ہمارے سامنے ہے کرمنل توہین عدالت کی, وہ نہال تلال جو کیس ہے پی ایم ایل این کا, جس میں جس وقت فرد جرم آئے انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ اسپیس ان کے لیے نہیں بچی, اور 90% کیسز میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر چانس نہیں ہوتا, عدالت کی مرضی ہے اگر وہ مرضی کر دے آپ کے اوپر. سپریم کورٹ کے ہی تو یہ فیصلے ہیں, اگر وہاں اپیل جاتی ہے تو اور جلدی فیصلہ نہیں ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ یہ کام اور ڈریگ ہو, بیکاز اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ثوابدید ہے, قانونی ایکسپرٹ آپ کی طرح کے جو بات ہمیں مزید اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی اسپیس ہے, لیکن سپریم کورٹ میں تو یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. اصل میں سپریم کورٹ میں نا بہت سارے پوائنٹس ہیں ابھی جو ایکسپلور نہیں ہوئے اس سارے لا کے بارے میں. تو اگر وکلا کی تیاری صحیح ہوتی ہے اور وہ نقطے اٹھاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو بہت ساری چیزیں بھی اس میں دیکھنی پڑیں گی. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ, اور اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو ایک اپیل کی تھی وہ ARY کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے ایک چارج فریم کر دیا تھا, اور اس میں میں وکیل تھا اور میں نے 7 ججز کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے وہ اپیل کو آرگیو کیا تھا تو معاملہ اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایونچولی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو پھر ٹیک اپ ہی کبھی نہیں کیا ہے سچ, اور وہ وہیں کا وہیں بزم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کی بنا پہ کہ اگر اس کیس کو, تو آپ کے خیال میں یہ نہال ہاشمی اور تلال چودھری ان کیسز سے یہ مختلف ہے کہ جس میں ان کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی ریلیف یا اسپیس کریٹ ہو سکتی؟ ہاں, اگر سپریم کورٹ میں اگر سپریم کورٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ نہال ہاشمی صاحب کا کیس اور دانیال صاحب کا اور تلال صاحب کا جو فائنڈنگز ہیں وہ غلط ہیں, یا افتخار والا جو کیس ہے جس میں ایک پولیس IG نے معافی مانگی تھی اس وقت کے کورٹ سے تو انہوں نے معافی نہیں دی تھی, وہ ساروں کو اگر کہا جائے کہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے آپ ریوزٹ کریں تو وہ والی صورتحال میں پھر ان کی بچت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بڑے طریقے سے پیورلی لیگل پوائنٹس پہ آرگیو کرنا پڑے گا, اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت یعنی وہ وکلا جس طرح بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ آرگیو نہیں کرتے, کیونکہ جب لا کی بات ہے, کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, تو پھر تو آپ نے ساری بات کھول کے رکھنی پڑتی ہے. تو وہ اگر کھول کے رکھیں گے تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی چانسز جو ہیں ان کو پیدا بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہ جو نااہلی ہوئی تھی نہال صاحب کی وہ ختم ہوگی, اس میں دانیال صاحب کی نااہلی ختم ہوگی, تلال صاحب کی ہوگی. آئی ڈونٹ نو وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہیں کہ نہیں, لیکن کم از کم وہ پھر اس دن سے ختم ہو جائے گی جس دن سے وہ جو بھی ان سے زیادتی ہوئی ہے پھر ان کو کمپنسیشن کا بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں بعد میں. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ ایک تو ظاہر غیر مشروط معافی کا آپشن ہے, اگر وہ نہیں مانگی جاتی ہے تو کیا عدالتوں کے مد نظر جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن, کرنٹ سچویشن جو ایک انوائرمنٹ ہے ملک کے اندر
وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہ آئے اور عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے، درگزر کرے، اس کی بھی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں، عدالت اگر یہ تحمل کا مظاہرہ اس کیس میں کرے گی تو ساری قوم کی نظریں ہیں کہ بھئی اس ایک کیس میں کیوں تحمل اتنا زیادہ ہے، اور وہ نہال صاحب کے کیس میں اور دانیال صاحب کے کیس میں، طلال صاحب کے کیس میں، آئی جی صاحب کے کیس میں وہاں پہ تحمل کدھر چلا گیا تھا. تو وہ اس طرح کی ڈسٹنکشن اگر کریں گے کہ وہاں نام فرق ہے، یہاں نام فرق ہے، وہاں وہ لیڈر اتنے پاپولر نہیں تھے، یہاں لیڈر جو ہے زیادہ پاپولر ہے، تو اس سے سپریم کورٹ اپنے آپ کو ایک قسم کا کنٹروورسی کا شکار کرے گی، جس کے کورٹ کی کوشش ہوگی کہ نہ کرے. ٹھیک ہے، بالکل. تھینک یو سو مچ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود. غالباً کوئی اور آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، مکمل اگر کریں. جی میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہیلو. جی سر، میں آئی کین ہیئر یو. ہاں، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ تو سپریم کورٹ کنٹروورسی میں آئے اور نہ یہ جو ان کا کیس ہے وہ یعنی ان کو کنٹیمپٹ لگے. تو اگر ان دونوں کو آپ ریکنسائل کر لیں اور جن سے پہلے ایک کچھ زیادتی ہوئی تھی ان کو بھی برابری کے ساتھ ٹریٹ کر دیا جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا، ورنہ اس میں بہت پرابلمز آئیں گی. لیکن سر یہ تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح فرد واحد کے لیے لیجسلیشن کے اوپر آبجیکشن آتا ہے کہ نہیں کی جا سکتی، ایک کلیکٹیو وزڈم اپلائی کی جاتی ہے. اس طرح لا میں بھی ایک شخص اگر پھنسنے جا رہا ہو تو تمام لوگوں کو ریلیف مل جائے. نہیں، دیکھیں، اگر ایک شخص کو اس لیے سزا مل رہی ہو کہ پہلوں کو غلط ملی ہے تو پھر تو ضروری ہے نا کہ وہ بچ جائے. اوکے، تو آپ کے خیال میں پچھلے غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے یہ فیصلے غلط ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کورٹ میں، میری کئی دفعہ یہ رائے ہوئی ہے، میں نے رائے دی ہے، بلکہ آرگیو کیا ہے کہ وہ فیصلے غلط ہیں. ٹھیک، سارے بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. عرفان قادر صاحب موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولا بخشانجی صاحب سے اور فاروق حبیب صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کی حل کی طرف بھی کوئی جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں اب ریلیز پورے ملک میں نکالنے کی تحریک انصاف بات کر رہی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اب ہم ذرا بات کریں گے، 2-3 ایشوز ہیں ہمارے سامنے. ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، ضمنی الیکشن کا التوا. تحریک انصاف اب ریلیز نکالنے جا رہی ہے کل پورے ملک کے اندر. پنجاب میں تبدیلی کی باتیں ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی اور خفیہ بات چیت کے سوالات یہ سامنے آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ اب سیاسی جماعتیں اس کا حل نکالیں گی. ایک طرف عمران خان صاحب پہ مقدمات ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے مقدمے سے لے کے توہین عدالت تک کے مقدمات کا سامنا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ماننا یہ ہے گورنمنٹ کا کہ سیلاب کی وجہ سے فوکس تو ہمارا ان چیزوں کے اوپر ہے، سیاست پھر کبھی کر لیں گے. تو ان معاملات پہ بات کرنی ہے. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے معاملے میں کیا بات کرے. پہلے وہ سنیں. سازش ہو رہی ہے، ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، چوروں کا پیسہ چل رہا ہے. ایم پیز کے پاس جا کے کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں. جو عوام کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میرا چیلنج ہے تمہیں، جو مرضی کر لو تم ہارو گے. کھیلیں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت گراؤ، پہلے گرائی پھر سے گرانے کی کوشش کرو تاکہ وہ جو لندن پگوڑا گیا ہوا ہے وہ واپس آ سکے. نواز شریف سن لو، میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ساری قوم تمہارا استقبال کرے گی. فاروق حبیب صاحب، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اب تو فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، فیصلے آ چکے ہیں، آپ کے لوگ اب چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ پولیٹیکل ڈیمیج بھی ہوگا جو بھی کوئی چھوڑ کے جائے گا. کیا آپ لوگوں کو یہ اپنے لوگوں سے خطرہ لگا ہوا ہے یا کاف لیگ کی ہجرت کی فکر ہے کہ کہیں کاف لیگ نہ اڑ جائے؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر بے شمار آپ نے دیکھا کہ پہلے بہت سارے جو ہے وہ سینیریوز جو ہیں وہ موجود رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ کبھی عمران خان کے خلاف -1 فارمولے کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کی جان کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے. اور پنجاب میں ہماری حکومت ہے اور جس طرح ہم نے یہ حکومت حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری واضح اکثریت کے باوجود ڈپٹی اسپیکر کو جو ہے وہ ایک چابی والا کھلونا بنا دیا گیا اور اس کے غیر آئینی غیر قانونی اس سے فیصلہ کروایا گیا جس کو عدالت نے ٹرن ڈاؤن کیا. اب بھی ان کو پتا ہے کہ پنجاب پاکستان کا 60% ہے، یہاں پر حکومت ہے، یہاں پر یہ طاقت میں ہے اور اس طاقت کو کمزور کیا جائے اس کے لیے
ہر قسم کا حربہ ہر قسم کا حربہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تو ایک ہی آپشن دکھ رہا ہے کہ چیف منسٹر استعفیٰ دے دیں یا کاف لیگ علیحدہ ہو جائے تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے، ادروائز لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو آپ کی گورنمنٹ نہیں گرتی ابھی. نہیں دیکھیں، یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی کام ہو رہے ہیں. آپ اس امپورٹڈ حکومت سے کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پہلے کام انہوں نے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کیے ہیں. عادل، معاملہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کا کام پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اسے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ملک بحرانوں میں ڈالر آج بھی 230 کا ہے. آئی ایم ایف سے پیسے آنے کے باوجود معیشت سنبھل نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے بجلی کے بل عوام سے ادا نہیں ہو پا رہے. مہنگائی 70 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا، بغیر طریقے کے نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کو کنٹروورشل طریقے کو کنٹروورشل کر سکتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن پروسیجر تو کوئی ہوگا نا یار. میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی کسی طریقہ کار سے آپ کو گرائیں گے؟ میں چانڈیو صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کون سے کانسٹیٹیوشنل کام کیے ہیں پہلے جو اب کریں گے؟ اب کچھ نہ کچھ سازش، آپ لوگ پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، پنجاب میں کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نون گرا رہی ہے ان کو؟ مجھے پتا نہیں، میں وہاں ہوں نہیں. گرانے کا کیا مطلب ہے؟ سیاسی پارٹی ہے، وہ ان کے مخالف ہیں. پنجاب میں نون لیگ اہم پارٹی ہے، اگر ان کو بھی حق پہنچتا ہے وہ جس انداز سے کریں. فاروق صاحب میرے کیا آپشن ہوگا؟ مطلب اس میں کیسے گرا سکتے ہیں؟ قانونی آئینی طریقہ کار بہت ہیں نا. بے اعتمادی آئینی نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس اپنے لوگ کر دیں، وہ بھی آئینی ہے، قانون کے خلاف تو نہیں ہے. ان کو غیر قانونی لگی. ابھی فاروق صاحب نے بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں اور میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے بات کیا کی؟ آپ کو پتا ہے ہم نے حکومت کیسے؟ یہ تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ آپ کو حکومت کیسے ملی، آپ نے حکومت کیسے لی ہے. کون سا پاکستانی ہے جس کو آپ کا پتا نہیں ہے؟ کہتے ہم نے سب آئین کے مطابق کام کیا ہے. ٹی وی پہ حملہ آئین کے مطابق تھا، وزیر اعظم کے گھر پر حملہ آئین کے مطابق تھا، ایک ایس پی کو یہاں رستے پہ مارا جا رہا تھا وہ آئین کے مطابق تھا، وہ پارلیمنٹ کو گالیاں دینا آئین کے مطابق تھا، وہ لعنتیں دینا آئین کے مطابق تھا، وہ جو آپ نے لوگوں کو کہا کہ جہاں دیکھو ان کو پکڑو مارو، یہ سب آئینی ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سوالوں کے جواب نہیں دے رہا ہوں، مجھے ڈر رہا ہے، ایمان سے میں ڈرا ہوا ہوں. کس بات سے؟ یہ جو رواج پڑ رہا ہے سیاست کا، یہ سیاست پاکستان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اس کو جس انداز سے لے جائیں گے، اگر چھوٹے صوبوں نے پنجاب کو چھوڑیں، آپ سندھ بلوچستان نے اگر یہ آپ والا راستہ اختیار کیا ہوتا تو کب کا اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہوتا، مینار پاکستان کے سامنے ان کو پھانسی دے دی گئی ہوتی. آپ ہیں، آپ کی حیثیت کو کون انکار کرے گا؟ فاروق حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے جو ماحول بنا دیا ملک میں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ماضی میں کوئی اس طرح بات نہیں کرتا تھا جس طرح آپ لوگوں نے ماحول بنا دیا اس کا. تو اس ماحول میں پھر سیاسی بات چیت کیسے ہوگی؟ اور آپ لوگ کیا صرف احتجاج سے سب کچھ حاصل کر لیں گے؟ کوئی الٹیمیٹلی ڈائیلاگ تو کرنا ہوگا. دیکھیں ان کو اپنی بات ان کی مکمل ہوگی، مجھے اب ذرا ٹائم دے دیں 1 منٹ کا. دیکھیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ملک کی خیر خواہی ہے، سب کو عزیز ہے، تو یہی 13 جماعتیں کہتی تھیں کہ فوری انتخابات کرائیں، ملک کو مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف لے کے جائیں. اب تو ملک میں انتخابات کا ماحول ہے، انتخابات کروا لیں. اب جہاں اس وقت آپ منع کرتے تھے نا، اس وقت آپ کہتے تھے الیکشن ابھی نہیں ہونا چاہیے 1 سال. ایک منٹ آپ نے کے پی کی میں اپنی حکومت ختم کر دینی تھی، الیکشن ہو جاتے، آپ پنجاب سے ہاتھ ہٹا دیتے، الیکشن ہو جاتے. آپ اپنے صوبوں میں اپنی حکومت کیسے ہو سکتا میری جان؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے یہ سمجھتے ہیں نا یہ عوام میں پاپولر ہیں، عوام میں معروف ہیں، تو ان کو الیکشن سے خطرات کیا ہیں؟ اور سپریم کورٹ کے اوپر کس نے حملہ کروایا تھا؟ فزیکل حملہ. جو آج ان کے اتحادی ہیں، نواز شریف فزیکل حملہ کیا تھا. ججز اور ان کی خاندانوں کے لیے زمین تنگ کرنے کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. عمران خان تو اس عدلیہ، آزاد عدلیہ کے لیے 3 دن جیل میں رہے، بھوکا پیاسی ہڑتال انہوں نے کی، 8 دن جیل میں گزار کے آئے تھے، 3 دن اس میں انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی. معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ پردوں کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں. ان کے پاس اتنی جرت. فاروق صاحب اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات انہوں نے ملتوی کیوں کروائے؟ اب بڑے شوق سے استعفے منظور کیے تھے نا انہوں نے، بڑے شوق سے
ان کے اسپیکر نے منتخب کر کے منظور کر کے بھیجے نا الیکشن کمیشن کو. میری بات سنیں. ہمارا موقف تو تھا نا 130 پہ ہو, اب یہ بھاگ گئے. ایک مسئلہ ہے, فیصل آباد میں بیٹھا ہوں, کون سا سیلاب آیا ہوا ہے یہاں پہ؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب ہے؟ کراچی ملیر میں لیاری میں کون سا سیلاب آیا؟ اب آپ ادھر بیٹھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو وہاں کے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی دلچسپی نہیں ہے سندھ سے, آپ کی دلچسپی نہیں ہے بلوچستان سے, آپ کو کیا پتا لال کا نام ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, وہاں چل کے قیامت ہے. چلیں حیدرآباد ایک شہری علاقہ ہے, کشتیاں چلتی ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیون کی حالات دیکھو, دادو کے پوری دادو, لاڑکانہ پورا, نواب شاہ, آپ کو پتہ ہے نہیں, ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ فاروق صاحب دیکھیں, مسئلہ سیلاب کی اوور آل صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے نا, ہم پہلے تو اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں تو انہی حلقوں کے لیے تو آپ پٹیشن لے کے بھی گئے تھے نا, آپ نے کہا کہ بھائی یہ سلیکٹو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے استعفے قبول کیے ہیں اور ان حلقوں کے اندر انتخابات کو روکا جائے. اور اب جب وہ انتخابات چاہے وہ سیلاب کی وجہ سے, جو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس پہ ریزن دیا الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں منسٹری آف انٹیریئر اور ڈیفنس دونوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اوور اسٹریچڈ ہوئی ہوئی ہیں, وہ سب وہاں پر مصروف ہیں, وہ اس لیے الیکشن نہیں کرا سکتے. تو ان حالات میں ایک طرف آپ پٹیشن میں گئے تھے, اب وہی چیز ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ ایک تو بات سنیں, یہ انتخابات جو ہیں وہ آپ کے ختم نہیں ہوئے, انہوں نے ملتوی کیا ہے نا. نہیں, ملتوی کی بات کر رہا ہوں نا, کہ ہمارے 130 سن لیں ہمارا موقف تھا کہ ہم نے 130 استعفے قاسم سوری نے منظور کر لیے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس وقت انتخابات اناؤنس نہیں کیے. لیکن جب راجہ پرویز اشرف نے بھیجے تو 9 حلقوں میں پک اینڈ چوز کر کے الیکشن کروانا شروع کر دیا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کروانے ہیں تو 130 میں کروانے ہیں, تو آپ نے دیکھیں نا, اب وہ نہیں کروائے. وہ بات آپ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 130 حلقوں میں تو الیکشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا, پھر تو اوور آل الیکشن ہوگا. الیکشن سے بھاگ گئے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو پہلے یار ملک میں سیلاب آیا, پہلے تو چلے, اگر ابھی آ گیا سیلاب, سنیں تو صحیح. ہم نے استعفے دیے تھے کہ ملک کے اندر فوری انتخابات کروائیں. دوسرے کی تو سنیں, ربڑ اسٹیمپ اسمبلیاں ہیں. اوکے, یہاں سے صرف مگر مسئلہ یہ ہے نا سر کہ آپ میری بات سنیں, ریڈی والا پھیڑی والے کے نام پہ لوٹی دولت شباز میری بات سنیں کی, اس کو NRO 2 دیا جا رہا ہے. چپ کریں گے, آپ نے استعفے دیے تھے, آپ نے استعفے دیے تھے, احتجاجاً دیے تھے, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے استعفے دیے تھے تو آپ کے فرمائش پہ فوراً ہی الیکشن ہو جائے گا. پھر آپ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں بیٹھ کے ہی فیصلہ کرنا ہے نا یار کہ الیکشن کب ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. میں ذرا یہ سنواتا ہوں, پھر میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آتا ہوں. سنیے عمران خان صاحب نے کہا, ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ یہ سیاست کیا, ان سے مفاہمت کریں, ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں, میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. کہ چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے بڑے ڈاکو, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی وزیر بن جاتا ہے. فاروق حبیب صاحب, اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ ہر کسی کون ہے, آپ کن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عادل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ انتخابات کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں. الیکشن ریفارمز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ اس چکر میں آئیں اور کہیں جی کہ نہیں ہمیں NRO بھی دے دیں, ہمارے جو ہے وہ کیسز بھی بند ہو جائیں, عمران خان جو ہے وہ کرپشن کے اوپر بات کرنا چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں انتخابات کروانے ہیں, صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں, وہ اس کے لیے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم ریفارمز کے اوپر کبھی پیچھے نہیں ہٹے. مگر آپ کی لاجک یہ ہے, یاد ہوگا, آپ کی لاجک یہ ہے کہ یہ چور ہیں, لیکن آپ ان سے الیکشن اور ریفارم سے بیٹھنے کو تیار ہیں. سنیں گے نہیں. دیکھیں عادل بھائی, نہیں سنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف بلوں کے دوران نہیں سنیں گے, فیٹف کے اوپر یہ NRO کا بل لے آئے تھے. سر چلیں, یہ تو اس کا جواب تو یہ دیں گے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب اب کی گئی ہیں یہ فیٹف کے دوران. میرا سوال آپ سے بہت سمپل ہے, ہر کسی کون ہے جس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ ہر کسی کون ہے؟ نہیں دیکھیں, ہر کسی سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, جو پاکستان کی ترقی کے لیے. آپ عدلیہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ ایکشن بھی لیں گے, آپ کہتے ہیں ہم ان کے فیصلوں کو وہ مانیں گے جو ہمارے فیور میں ہوں گے, جو ہمارے اگینسٹ ہوں گے ہم اسے نہیں مانیں گے. سیاسی جماعتیں ساری چور ہیں, میڈیا سارا بکا ہوا ہے. آپ ہر کسی کون ہے, مجھے ذرا یہ سمجھا دیں.
ایسا نہیں. ایک منٹ عادل, ایک منٹ ذرا سن لیں, اب حوصلہ پیدا کریں. تو مجھے آپ حوصلہ ہی بتائیں, پیدا آپ کیا جس یار, میں آپ چینل کا میں سوال بیٹھے ہیں, ہاں. آپ سن لیں نا, آپ جس چینل پہ بیٹھے ہیں اس چینل کے اوپر جو پابندی لگائی گئی, جو بند کیا گیا, جو عماد یوسف کو پکڑا گیا, کیا وہ قانون کے مطابق پکڑا گیا تھا؟ یہاں پر جو ہے وہ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی, صابر شاکر کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا, بول ٹی وی بند کر دیا گیا, صحافیوں کو اندر ڈال دیا گیا. وہ اب ایسی باتیں شاید آپ چلا بھی نہ سکیں. آپ اتنی بدترین سینسرشپ آپ کے اوپر. فاروق حبیب صاحب, میں آپ کو اس کا جواب, کیا بات آپ کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب یہ رائے ہے صحافیوں کے اوپر تو قدغن لگا دی گئی ہے. میری کیس آپ کے دور میں کسی کے بھی نہیں ہوئے. صحافیوں کے اوپر آپ کے دور میں بھی بہت اچھا جی, ٹکا کے کھڑکا کے جو ہے وہ ایکشن ہوا ہے. نکل گئے. میری بات سن لینا یار, اداروں سے نکلوا دیے گئے یار, بات تو سن لیں فاروق. آپ کے دور میں بھی نہیں سنیں گے, آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا, آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو عادل آن ریکارڈ یار عمران خان صاحب ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہوا مجھے پتا نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا یہ کب ہوا تھا؟ انہوں نے یہ تو تسلیم کیا یہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. گولیاں لگی ہیں صحافیوں کو. مجھے آپ بتا دیں, سب کچھ ہوا آپ کے دور میں. ایک گھنٹے یہ بولیں گے تو میں خود جا رہا ہوں. چانڈیو صاحب, میں آتا ہوں. گولیاں لگی ہیں وہ ہم نے ماری. سر آپ اور کس نے ماری؟ حکومت نے ماری تھی گولیاں, عمران خان نے ماری تھی. سر میں یہاں پر تو حکومت اقدامات لے رہی ہے بھائی. کیا آپ کی حکومت کو اس پہ ایکشن یہاں لینا تو چاہیے تھا کہ حکومت نہیں لینا اقدامات. تو آپ کو یہ بھی بتائیں نا عادل, یہ بھی بتائیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی ہماری حکومت ہی لے کر آئی ہے, جس میں آپ کو پورا ایک سیفٹی کمیشن بہت اچھا کام کیا کنسنسس کے ساتھ, جس کو بلاول بھٹو ایک سال اپنی کمیٹی میں روک کے بیٹھے ہوئے تھے. پوری بات بتائیں نا لوگوں کو. سر آپ نے اچھا کام کیا, جو اچھا کام کریں گے اس کی تعریف ہوگی نا. 2 wrongs cannot make 1 right. اسی طریقے سے انہوں نے 5 مہینے میں کوئی اچھا کام کیا اور میڈیا کے لیے خاموش نہیں ہوں گے, نہ یہ سننے آئیں گے آپ کی بات, نہ میری سنیں گے. میں نے اگر آپ یہ بولتے رہے آپ ان سے پوچھیں, چانڈیو صاحب سے ایک سوال کا جواب لیں, 5 مہینوں میں انہوں نے میڈیا کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ پوچھیں. چلیں چانڈیو صاحب میں جواب فرق صاحب میرے کو تو سوال جواب, فرق صاحب میرے سوال کو تو جواب دیں. آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کون سا تعلیمی ادارہ کو, اب آپ چپ تو کریں, اب آپ چپ کریں, اب آپ سوال کا جواب لیتے, اب آپ چپ کریں, میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں کون سا تعلیمی ادارہ کھولا ہے؟ آپ نے کس گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی؟ آپ نے یہ لنگر خانے چلا کر کتنے لوگوں کی بھوک ختم کی؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے دور میں میڈیا کے لیے کیا اچھا کام؟ میں ان سے باتیں, ہم بنیادی طور پہ میڈیا کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. میں اپنے تمام ادوار کا مثال دے سکتا ہوں. میں اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے 5 مہینوں کا. ارے یار سن تو لو, بے چین بادشاہ سن تو لو. اتنے جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو, اتنی بات کسی کو کرنے ہی نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہلڑ بلڑ کر کے ہنگامہ کر کے اپنی کوئی ساکھ بچائیں گے, ان کی ساکھ کبھی نہیں بچے گی. میں ایسے بہت کم بولتا ہوں جیسے آج بول رہا ہوں. ان کو پتہ چل گیا ہے, یہ سکڑتے جائیں گے. ابھی ہوا کیا ہے, ان کے ساتھ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے. صرف ایک لیڈر پکڑا گیا ہے, وہ کہتا ہے میرے ساتھ. ان کے سارے ڈر گئے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے سابق وزیر, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پکڑو اگر, لیکن بہت سارے شریف لوگ ڈر گئے ہیں. اپنے ہی لیڈر پہ اتنا الزام لگایا ہے, کچھ سمجھ میں آتی ہے, شرم آتی ہے. کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں, صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایک آدمی. تو ظلم تو آپ نے کیا ہے. اور سنیں جناب, اور تسی خاموش رہو جی, ساری بھی سنو صاحب, چپ ہو جاؤ یار, سنو. اور دوسری بات یہ اپنی باتیں کبھی نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے, سوائے الزام کے, گالیوں کے, اور کچھ ہے نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے وہ بتائیں, غصہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے بھینسیں بیچی, آپ کی کیا معیشت کھڑی ہو گئی. سر اب مجھے کل وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں سر, وہ چانڈیو صاحب مجھے یہ نا, اب دیکھیں اب ایک مسئلہ ہے نا, آپ حکومت ہے, میں آپ سوال رکھنے دیں, سوال پھر آپ بے شک جواب دیجیے گا. اب آپ ایک حکومت ہیں, وہ اپوزیشن ہے, وہ سڑکوں پہ ہی رہیں گے, ان کا مفاد ہے کہ سڑکوں پہ رہنے سے وہ اپنا مومنٹم بنائیں گے, موبلائز کریں گے اپنے گیدرنگ سے. آپ کیا سنجیدگی سے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو اتحادی حکومت ہے, وہ انہیں کسی سٹیج پہ ڈائیلاگ, ایک ہوتا ہے سے بیانات دے دیے جی ہم چاہتے ہیں ڈائیلاگ, کو کسی لیول پہ کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو وہ نقصان ہوگا جو ان کو نہیں ہوگا. دو باتیں. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سیاسی مفاہمت کی بات کرتی ہے, بات چیت کی بات کرتی ہے, بات چیت کے دروازے بند کرنے کی کبھی قائل نہیں رہی. پیپلز پارٹی کے قائد کو, بھٹو صاحب جیسے شخصیت کو قتل کیا گیا, لیکن انہوں نے پھر بھی بات چیت کی ہے جمہوریت کو الانے کے لیے. بی بی کے ساتھ ہوا,
بلاول صاحب نے کہا جمہوریت بہتر انتقام ہے. ہم ذاتی انہوں نے کیا کہا, مجھے کچھ کریں تو بس تباہی کر دینا. ہم ایسا نہیں بولتے ہیں. عدلیہ نے اگر غلط فیصلے دیے, ہم کبھی بھی آصف صاحب کا نام لیتے ہیں. یہ آصف صاحب کو کیا سمجھیں گے؟ وہ معاملہ اور تھا. اس وقت الیکشن ہوئی, جس انداز سے الیکشن کرا کر ایک پارٹی کو الگ کیا گیا, تو کیا کرتے, احتجاج بھی نہیں کریں اپنے ملک. انہوں نے کیا اپنائیت میں. سبٹ خان صاحب کہہ رہے ہیں -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے. ان کو یہ سوائے خوف پیدا کرنے کے, انہوں نے کارکنوں کو سرگرم رکھنے کے لیے خوف کا ماحول پیدا تو کرنا. سیاسی فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے نا, وہ گین کر رہے ہیں نا سر. لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں ان کے. میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, بڑے جلسے. تو آپ کی جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس کا تو کوئی نیریٹو نہیں ہے, وہ ان کے نیریٹو کے آگے تو نہیں کھڑے ہو پا رہے. گورنمنٹ کا تو ترجمان بن کے آیا نہیں, لیکن آپ کی پارٹی تو میں پارٹی کی بات کرتا ہوں. ہماری پارٹی ہے, ہم سرگرم ہے. آپ کا تو ہم نے ہر دور میں سیاست کی ہے. ہم ہر دور میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی سودے بازی نہیں کی, ہم نے کبھی یو ٹرن نہیں لیے, ہم کبھی بھاگے نہیں. ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, خان صاحب نے کیا کیا, تھوڑا یہاں ماحول گرم ہو گیا, کے پی کے میں جا کر بیٹھ کے کہ مجھے پکڑ نہ لے. یہاں تھوڑا کر کے گھر کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے کر دیے. ایسے تھوڑی لیڈر ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اسمبلی کا. آپ یاد کریں قومی اسمبلی کو, یوں بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر, یوں بیٹھے ہیں بلاول صاحب, یوں بیٹھے ہیں پرائم منسٹر. وہ 50 لائنیں گھوم کے آ کر جو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ہے اپوزیشن لیڈر سے, وہ کیا بات کرے گا؟ دوسری بات عادل بھائی, الیکشن کروانی ہے, حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, بات تو کریں گے نا کس سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ چور ہیں, آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے. ہر کسی سے کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں چوروں سے بات نہیں کروں. تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, میں راز کی بات بتا رہا ہوں. بتا دیں. جن کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں وہ اس بار آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ ہمیں چور سمجھتے رہے. یہ کیا مذاق لگا کہ چور, یہ کتنے چور ہیں؟ جن کو چینی چور کہا وہ آپ کے ساتھ, جن کو ٹیکس چور کہا وہ سب آپ کے پاس, جن کو مہنگائی کا زمیندار کہا وہ سب آپ کے پاس. آپ نے اعلانات کیے کہ ہم ان کے ساتھ کتاب لوں گا, پھر آپ نے کیا کیا؟ 1960 میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون آگے ان کے ساتھ؟ فاروق حبیب صاحب عادل ان کو بتا دیں نا, کون سے والے ان کے ساتھ ہی آگے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. یہ 3 چور کہہ رہے ہیں, بتا دیں نا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. یار چینی ان کی پنجاب میں کرکٹ میں گئے, کرکٹ میں گیا وہ لیڈر سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. پبلک نے کیا ہو تو ابھی کو پنجاب میں سپورٹ پبلک نے کیا کہا, چور چور چور, چور تو سب آپ کے پاس ہے. اب آپ کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے, لیکن بٹ وہ یہ کہیں گے ڈرامہ زیادہ فرق صاحب نہیں چلے گا. آپ دیکھ لینا, آپ کتنا بھی ماحول بنائے, یہ ماحول آپ کے گلے میں پڑنا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں وقت بہت کم ہوتا ہے. پنجاب میں آپ کو دکھ رہا ہے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے. اب وہ تو لیڈروں کو پتا ہے. آپ نے صرف یہ مجھ سے پوچھا ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے وہ کوئی فرشتہ ہے, وہ کوئی عوام کی طاقت سے آیا ہے, کوئی انقلاب لایا ہے. وہ کہیں گے ہمارے پاس نمبر ہے, شام کو تو صبح کو ایک کے ساتھ ہے, شام کو دوسری جگہ تبدیل ہو گئے. پھر ایسے ہو سکتا ہے ماحول, وہ شام کو جا کر کہیں بیٹھے نکلے تو آپ کے ساتھ اپنے بندے 10 لے کے آپ کہہ رہے ہیں ادھر چلے جائیں تو پھر کام خراب. کیا ممکن ہے؟ کچھ چل رہی ہے بات, یہ مجھے نہیں پتا سر, کیونکہ پیپلز پارٹی کرتی ہے ان سے بات, جب بھی کرتی ہے کاف لیگ والوں. میں اب بھی کروں گا, اگر میرے کو طاقت دو تو کریں گے, میری لیڈرشپ کریں گے. کوئی رابطہ ہے؟ مجھے نہیں پتا, لیڈرشپ کو پتا ہے, میں ایسی باتیں جانتا, میں اتنا بڑا لیڈر ہوں نہیں, بس تجزیے کے لیے میں بلا سکتا ہوں, آتا ہوں. چلیں مجھے ایک بریک لینے دیں. جب واپس آئیں گے تو ذرا الیکشن کمیشن والے فیصلے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ یہ حلقوں سے بھاگنے کے لیے سارا کچھ جو ہے کیا گیا. ایک بریک کے بعد جو چاہے بولتے رہے. جی ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتی ہے, وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو جو اب مدد چاہیے تھی مطلوبہ, وہ مدد آپ کو اب نہیں ملنی, آپ کچھ بھی کر لیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی بات ہم نے تو کبھی نہیں کی تھی. ووٹ کو عزت دینے کی بات تو یہ کرتے تھے, سیدھی سی بات ہے. ہم تو یہ کہتے یہ آج کیوں بھاگے ہیں انہوں نے ساری, آپ یہ دیکھیں, انہوں نے ایف آئی آریں کٹوائیں, انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ظلم کیا, بربریت کی, 25 مئی جیسے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. شہباز گل کے اوپر ظلم اور بربریت انہوں نے کر کے دیکھ لیا. عمران خان کی لائیو تقریر پہ پابندی لگا دیتے ہیں, پوری دنیا دکھانا شروع کر دیتی ہے. عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں.
عوام کی محبت جو ہے وہ عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے یہ نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ انتخابات کروا لیے تو عمران خان 2/3 سے واپس آ جائے گا. اب اس کے اوپر کبھی فنڈنگ کا کیس بنا دو, کبھی اس کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس بھیج دو, کبھی اس کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کروا دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. عوام ان کو دلی طور پر, ذہنی طور کے اوپر مسترد کر چکے ہیں. فاروق صاحب, آپ یہ لوگوں عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے مائنس کرنے والی بات. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 10-15 دن میں اگلے اہم میں کوئی مائنس کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایک دن اہم ہے, لیکن پھر میں یہ بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, متنبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے جس سے پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے, ان کی جو رائے ہے, اس کا احترام جو ہے وہ نہ کیا جا سکے. آپ کس طریقے سے پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر کو جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ ناک آؤٹ کر سکیں؟ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے, کوئی ملک کو لوٹا ہے, کوئی کرپشن کا کیس سامنے آ گیا ہے, کوئی ان کی طرح لندن کے محلات عمران خان کے باہر آ گئے ہیں, ایسی چیزیں کوئی بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف. خان صاحب نے تو جو ہے ان کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کی مضبوطی کے لیے, پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں, یہ آج عدلیہ کی بات کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں, پنجاب حکومت کا جب فیصلہ آنا تھا, انہوں نے کیا کیا الفاظ عدالتوں کے بارے میں یوز نہیں کیے, کیا کیا انہوں نے بینچ کے بارے میں الفاظ. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, میں اب کی بات کر رہا ہوں. کوئی ندامت, کوئی شرمندگی ان کے چہروں پر ہے کوئی نہیں ہے. اگر نظر آتی ہے تو ڈھٹائی نظر آتی ہے. اچھا فاروق صاحب, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں آپ کو بے شک جتنے بڑے بڑے جلسے کر لیں, جتنی بڑی آپ تحریک چلا لیں, الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. اس کے 2 طریقہ کار ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, وہاں جا کر بیٹھیں اور الیکشن کی تاریخ طے کریں ان کے ساتھ, وہ ایک پروسیجر ہے. وہاں چیئرمین سینٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں, آپ اسپیکر سے بھی انگیجمنٹ کر سکتے ہیں اپنی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں, یعنی آپ اور حکومت ایک وفد بنائیں, دونوں بیٹھیں اور الیکشن کے بارے میں, ریفارمز کے بارے میں جو بھی کرنی ہے اس پر بات کر لیں. یہ 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم ملک سیز کر دیں گے, بند کر دیں گے. وہ طریقہ تو اس وقت کوئی بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اگر آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے کہ میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا اور بلاک کر دوں گا, تو وہ معاملہ تو نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ کام تو بڑا خراب ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ کوئی, میں آپ کو کہتا ہوں, پہلی بات تو میں آتا ہوں صاحب کے بعد چانڈیو صاحب کو بات کریں. پہلی تو ایک محب وطن پاکستان کی حیثیت میں پاکستان کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا ہے, پختونخوا میں بھی کہیں ہے, پنجاب کے بھی ایک مخصوص علاقے میں قیامت ہے, لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں تو قیامت ہے. وہ آپ کے ملک کے حصے نہیں ہیں. آپ کی سیاست سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہونی ہے. ایسے حالات میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ پورا سندھ چل کے دیکھیں ہے کیا. اب ان کو گھر میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تھر گئے نہیں ہیں, خواب میں بھی تھر نہیں دیکھا, ہر وقت تھر 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 ایسے ہی کر رہے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں. ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتی, نہ مقامی ہو سکتی ہے, نہ بائی الیکشن ہو سکتے ہیں. ان کو انتظار کرنا پڑے گا, کہیں نہیں بھاگے جا رہے ہیں, یہ سب یہی ہوں گے. آپ کو جلدی ہے کیا؟ آپ کے خیال میں انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوگا. مثلاً افراتفری چاہتے ہیں عادل بھائی, کچھ نہیں چاہتے ہیں. فاروق صاحب آپ لوگ افراتفری چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ملک آدھے سے زیادہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ جب UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں تو اس وقت بڑے سنگین حالات ہیں اور یہ سیاسی معاملات تو ہم بعد میں بھی ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ محب وطن لیڈر کا تو یہ کام ہے. جنرل جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے, دوسرے ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ اس نہج کو پہنچا ہے, اور پاکستان یہ کیس اپنا بین الاقوامی سطح پہ اس کو لڑنا ہے. اور یہ تو ہم اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہر فورم پہ ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا فوکس جو ہے وہ گھوم پھر کے وہی ہے کہ یار ہماری بات مان لی جائے, باقی خیر ہے جو ہونی ہے. ان حالات میں تو افراتفری ہوگی نا, پھر اس کے علاوہ نتیجہ تو کوئی نہیں نکلے گا. آپ کو ذرا شارٹ سنواتا ہوں کیا کہا ہے بلاول بھٹو صاحب نے. First, I want to reiterate how grateful we are to the United Nations. There are scenarios where you're in a difficult situation and you say that I am facing this problem, I need help. In this situation, it wasn't that Pakistan reached out to the United Nations or the Secretary General and said, sir, we need your help. The Secretary...
یہ بڑا ایک لمبا وہ سارٹ ہے اس میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے خود انیشیٹ کیا گیا، ابھی تو ہم نے صحیح طریقے سے دنیا کو انگیج بھی نہیں کیا، تو اس کو بھی تو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، انسانی المیہ ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لائف سٹاک تباہ ہو گیا ہے، ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہے، تو کچھ تو تھوڑا مناسب کریں. نہ عدالت کے ساتھ آپ لوگ گزارا کرنے کو تیار ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، نہ آپ کسی سٹیج پہ تو آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. سیاست میں تو ریجیڈیٹی نہیں چل سکتی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے ریجیڈیٹی کا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک جو سیلاب متاثرین ہیں، جو سیلاب سے آفت زدہ علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب نے 5 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک ٹیلی تھون کے اندر جمع کیا. ایک دوسری ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے سر مسئلہ 10 ارب ڈالر کے نقصان کا ہے، 5 ارب روپے کا نہیں ہے. سن لیں ہماری حکومتیں بھی پیش ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سیلاب تو آج آیا ہے، لیکن کیا سندھ کے حالات جو ہیں اس سے پہلے 13 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس سے پہلے کئی بار ان کی حکومتیں آئیں، 14 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے. کیا سندھ کے حالات پہلے بھی ٹھیک تھے؟ چلیں بس میرا ٹائم پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. 1 منٹ. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے کون سے حالات اچھے رکھے ہوئے تھے سندھ کے؟ ایک بات کہتا ہوں جو اب آپ کہہ رہے ہیں ایک بات کہتا ہوں، سندھ اور بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں سیلاب کی وجہ سے. لوگوں کی زندگیوں سے بڑھ کر ان کی خواہشیں نہیں ہیں، پی ٹی آئی کی خواہش کی اہمیت نہیں ہے لوگوں کی زندگی کے سامنے. سندھ اور بلوچستان میں انسانوں کی زندگی کو خطرہ ہے. آ کر دیکھیں آج یو این او کے جنرل سیکرٹری کا بیان ہے، شرم تو ان کو آنی چاہیے. یو این او کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ میں جب اوپر سے دیکھ ایک سمندر ہے نیچے. آج میں نے سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات کی، رو رہے تھے کہ ہم تو رو رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی آفت سے بھی نمٹنے کے قابل نہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر مولا بخش چانڈیو وطن ہے ہی نہیں. حبیب صاحب، عرفان قاضی صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام سنا. عادل عباس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.